نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا، عریش خیمہ بنا دیا گیا نبی کریم علیہ السلام کے لیے۔ 16 رمضان المبارک 17ویں کی رات نبی کریم علیہ السلام اس خیمہ کے اندر موجود رہے، اور اس خیمہ کی نگرانی پیکر صدق و وفا بمبئی جود و صفا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر موجود تھے، سجدے میں سر رکھا، نبی کریم علیہ السلام دعا فرمانے لگے اور زاروں قطار رونے لگے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے نبی کریم علیہ السلام؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مالک، میرے پروردگار مولا، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ عرض کی مالک و مولا میں نہیں کہتا، مالک میں نہیں کہتا کہ تو مسلمانوں کو بچا لے، میرے مالک میرے پروردگار مولا میں یہ بات نہیں کہتا، لیکن مالک میں تیری بارگاہ کے اندر یہ عرض کرتا ہوں میرے مولا، اگر یہ گروہ، اگر یہ لوگ جو مسلمان ہیں آج لڑنے کے لیے آئے ہیں، میرے مالک میرے پروردگار مولا، اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج زمین پر نہ رہے نا، آج یہ مٹھی پر لوگ اگر ہلاک ہو گئے تو میرے مالک میرے پروردگار مولا پھر قیامت تک تجھے پوجنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ میرے مالک میرے پروردگار مولا یہ مٹھی پر لوگ ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں، میرے مالک اگر یہ مٹھی پر لوگ نہ رہے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر رو رو کر عرض کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں حضور بس کرے نا، حضور بس کرے۔ نبی کریم علیہ السلام زاروں قطار روتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے سجدے سے سر اقدس اٹھایا اور حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا صدیق ابشر یا ابا بکر، فرمایا ابو بکر بشارت ہو، اے ابو بکر تجھے بشارت ہو، وہ دیکھو جبریل گھوڑے کی لگام پکڑ کر میدان بدر میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بشارت دی۔ 17 رمضان کا دن آیا، حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد حضور علیہ السلام صف بندی کے لیے نکلے۔ حضور علیہ السلام جنگ کے لیے صف بندی فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی مبارکہ تھی۔ اللہ اکبر۔ چھڑی کے ساتھ آپ صفوں کو سیدھا فرما رہے تھے۔ سیدھا فرماتے فرماتے حضرت سواد کے پاس پہنچے نا، تو حضرت سواد کے پاس جو ہے جب پہنچے تو اس وقت حضرت سواد کے بدن پر کپڑا نہیں تھا، پیٹ خالی تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے چھڑی لگائی پیٹ پر اور فرمایا استو یا سواد، فرمایا سواد سیدھا ہو کے کھڑا ہو، سیدھا ہو جا۔ پیٹ پر چھڑی لگائی نبی کریم علیہ السلام نے اور فرمایا سواد سیدھا ہو کے کھڑا ہو۔ حضرت سواد کو جب چھڑی لگی نا تو کہنے لگے حضور آپ کو اللہ رب العزت نے انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ نے مجھے جو ہے وہ چھڑی لگائی ہے، لہذا میں آپ سے اب قصاص لوں گا، آپ سے بدلہ لوں گا۔ سارے صحابہ اکرام علیہ رضوان دیکھنے لگے حضرت سواد کو، فرمایا سواد کیا بات کر رہے ہو، موقع دیکھو کیا ہے، جنگ کا موقع سامنے کفار ہے اور تو یہ بات کر رہے، تو یہ بات کہہ رہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے کہ میں اب آپ سے بدلہ لوں گا۔ عرض کی حضور میں آپ سے قصاص لوں گا، میں آپ سے بدلہ لوں گا، آپ نے مجھے چھڑی لگائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے چھڑی حضرت سواد کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا سواد بدلہ لے لو، سواد بدلہ لے لو۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حضور ایسے نہیں، جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی میرا پیٹ ایسا تھا کہ اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا، کپڑا ہٹا ہوا تھا، اب آپ بھی اسی طرح کپڑا ہٹائیں تاکہ میں بدلہ لے سکوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے شکم پاک سے، اپنے بدن پاک سے کپڑا ہٹایا نا، جیسے ہی ہٹایا تو حضرت سواد حضور کے جسم پاک سے لپٹ گئے اور چومنے لگ گئے، بوسہ لینے لگ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سواد یہ کیا کر رہے ہو، سواد یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور سامنے موت دیکھ رہا ہو، سامنے موت آخری وقت نظر آ رہا ہے، میرا دل یہ چاہ جاتے جاتے کیوں نہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کر جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ بہرحال 17 رمضان المبارک ایک تاریخی دن ہے اسلام کا کہ جس دن کو اللہ نے یوم الفرقان فرمایا، یہ فرقان حق و باطل کو علیحدہ